الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار نعمتیں بنائی ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. کس کے لیے بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی انسان کو اللہ نے ایک بہترین مخلوق بنایا. جیسے قرآن میں انسان کی پیدائش کو مختلف انداز میں اللہ نے بیان کیا اور ایک مختصر میں ایک جگہ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. تو بہترین سانچے میں بنایا انسان کو. اس کے بعد بہت ساری بے شمار نعمتیں انسان کو دیا. تو انسان کو جس جگہ وہ رہتا ہے، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس بستی اور ملک میں وہ رہتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو، اطمینان سے وہ زندگی گزارے. بنیادی ضرورتیں، گھر، مکان، کپڑا، کھانے کے لیے اللہ رب العالمین اس کو جو نعمتیں دے، سکون سے انسان کے رہنے کے لیے اور اس کی روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالی انتظام کر دے. اور ایک دوسری امید عام انسانوں کو اپنی حکومت سے ہوتی ہے. جس ملک کے باشندے ہیں اس ملک میں انسان چاہتا ہے کہ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ وہ رہے اور اس کے لیے فیسلٹیز حکومت کی طرف سے ملتی رہیں. یہ آزادی اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے. اسی لیے غلامی پچھلے دور میں جس وقت اسلام آیا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی غلامی تھی. جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں جو فریق ہار جاتا
اس کے افراد کو قیدی بنا لیا جاتا اور ان کو غلام بنا لیا جاتا، وہ بازار میں بکتے تھے۔ اسلام نے اس غلامی کی زندگی کو کم کرنے کی کوشش کیا ہے، احکامات جاری کیے، مکمل ختم تو نہیں کیا، کیونکہ مستقبل میں پھر جب جنگیں ہوں گی تو یہ مسئلہ پھر پیدا ہوگا، تو اس کو باقی تو رکھا لیکن اس کا حل بتایا مختلف چیزوں میں کفارے کے طور پر کہ اگر تم سے یہ کام غلط ہو گیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ مثال کے طور پر کسی نے قسم کھایا، نظر مانا اور قسم کو پورا نہیں کرا تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، تو قسم پورا نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اس کو غلام آزاد کرنا ہے۔ تو غلامی کی زندگی کو اسلام نے ختم کرنے کی تعلیمات دی ہے۔ آزادی اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے اور کل اگست کی 15 تاریخ ہے۔ پورے ملک ہندوستان میں بڑے زور و شور کے ساتھ آزادی کا یہ قومی تہوار منایا جائے گا، اور ہر ایک کو حق ہے یہ آزادی کو، اس آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں اس کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی ہو، اس کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اور یہ ہمارا سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے۔ جو سنویدھان ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ جو لوگوں نے مل کر ان کی جو کمیٹی بنی تھی، جو قانون ہندوستان کے لیے بنایا، جو سنویدھان بنایا ہے، وہ سنویدھان بھی ہندوستان کے ہر رہنے والے کو، ہر بھارتی کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی کے ساتھ اجازت دیتا ہے، بلکہ اپنے دین کو کسی پر تھوپے بغیر، کسی کو زبردستی دھرم پریورتن کرائے بغیر اپنے دین کی دعوت دینے کی بھی وہ آزادی دیتا ہے۔ ہمارا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنے دین پر، اپنے دھرم کے مطابق عمل کرے، جیے، زندگی گزارے، اور وہ اپنے دھرم کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اب سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ انسان چاہے تو اس کو قبول کرے، نہ کرے، اس کی مرضی۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین قبول کروانے میں۔ اگر جو آج ہمارے ملک میں کئی مرتبہ سنا دھرم پریورتن کرایا فلاں نے فلاں کو، یاد رکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مجبور کر کے کسی کو اسلام قبول کروایا جائے، اس کو اسلام کی تعلیمات کو ماننے پر مجبور کیا جائے، تو اس کا اسلامی قبول نہیں ہے۔ ایسا دین قبول نہیں ہے کسی کو زبردستی مار مسلمان بنا جائے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ اسلام کا کام یہ ہے، آپ کا کام بتا دینا، قد تبین الرشد من الغی، صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، ہم کو جو صحیح لگ رہا ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں، آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، اور ہندوستان کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہمارے ملک کا قانون جو 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، ابھی جو یوم آزادی ہے، اس مناسبت سے آج جمعہ بھی ہے، کل یوم آزادی منایا جائے گا، تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل دیکھیے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا بڑی آسانی سے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس آزادی میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں؟ یہ تاریخ آج بھلائی جا رہی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ جو حق بات کو، سچ بات کو قبول کرنے والے اور ماننے والے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے، جب بھی ملک کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ ہمارا وطن ہے، تمہارا نہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ پیغام، یہ سندیش ہمارے خاص طور سے گاؤں واسیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ ملک کے تمام مذاہب کے ماننے والوں نے مل کر ساتھ میں مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کی کوشش اور شروعات جو کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے، اس لیے کہ جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، یعنی تجارتی باتوں کے ذریعے پہلے تجارت کرنے کے لیے آئے، بعد میں اپنی کمپنیاں بنائیں، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ہندوستان میں قبضہ کیا اور ہندوستان کو غلام بنا لیا۔ یاد رکھیے، انگریزوں نے جو ملک پر قبضہ کیا تھا، یہ قبضہ مسلمانوں کی حکومت سے کیا تھا۔ اس سے پہلے 900 سال تک اس ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے، وہ حکومت کی ہے۔ 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد انگریزوں نے جب اس ملک کو غلام بنایا، اس ملک پر قبضہ کرنے سے پہلے اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے لوٹا اور لوٹ کر چلے گئے یہاں سے۔ اب جب آزادی کی بات آئی
مسلمانوں نے سب سے پہلے آواز اس لیے اٹھائی تھی کہ مسلمانوں سے یہ ملک چھینا تھا، اسی لیے آزادی کی بھی بات جب آئی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے اس آواز کو اٹھائی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کچھ چند سالوں میں آزادی نہیں ملی ہے، تقریباً 250 سال سے زیادہ لمبا عرصہ لمبی یہ لڑائی لڑی گئی ہے، زبانی ہو، قلمی ہو، جہاد کی ہو، ہر طریقے سے مسلمانوں نے اور ہندوستان کے دیگر افراد نے، دیگر قوم کے لوگوں نے اس قربانی میں حصہ لیا ہے، لیکن سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور سب سے پہلی حصہ داری مسلمانوں کی ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیں سن 1762 ہجری میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ عالم ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 1762 میں، 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے، 1762 میں سب سے پہلے انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ اور بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں، تحریکیں ایسی ہیں جن کے نام ہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ آزادی کی لڑائی بعد میں لڑی گئی ہے 1791 میں۔ ابھی جب ان علماء کرام کو، ہندوستان کے علماء کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ انگریز ہمارے ملک پر قبضہ کر کے حکومت اپنی چلانا چاہتے ہیں، اس وقت ان لوگوں نے کوشش شروع کر دی تھی۔ اور ہندوستان کا ایک شیر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، میسور کی سرزمین جو سری رنگا پٹنم میں انہوں نے ان کی اپنی حکومت تھی، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ انگریز ہمارے ملک پر قبضہ کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے پورے ملک پر قبضہ کریں گے، تو انہوں نے ان سے مقابلہ کیا اور ایسی جواں مردی کے ساتھ، ایسی ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اپنی حکومت کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے، انگریز سے لڑے ہیں، انگریز سے لڑائی کی ہے۔ اور انگریز سے لڑائی کرنے کی بنیاد یاد رکھیں کہ وطن کی حفاظت ہے، وطن کی محبت ہے۔ اور میں جو شروع میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو ذرا پھر سے آپ کو دوہرا دوں، وطن جو انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شاید آپ نے سنا ہوگا، حب الوطنی من الایمان، یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی بات ہے یہ، ایسا نہیں ہے۔ لوگ بیان کر دیتے ہیں اس حدیث کو، اس کو حدیث بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے محبت کتنی تھی، اپنی جائے پیدائش جہاں آپ پیدا ہوئے اس سے محبت کتنی تھی۔ جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا، نبی بننے سے پہلے تو مکہ کے لوگ آپ کو صادق و امین مانتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، سچا مانتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور واقعی تھے آپ اس لائق۔ لیکن جب نبوت ملی اور پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، گھبرائے ہوئے گھر آئے تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑا دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ جب تھوڑی تسلی ہوئی تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، واقعہ بتایا تو ام المومنین نے تو پہلے خود تسلی دی، کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ جن کو کمانا نہیں آتا ان کو کما کر دیتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے کوئی بوجھ لے کر جا رہا ہے، آپ اس کا بوجھ اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اتنا اچھا انسان، اس کو اللہ ذلیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اور تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے، یعنی اس دور میں جو اسلام تھا اس کو مانتے تھے وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے پاس لے گئے، جب بتائے، پوچھے دیکھیے آپ کے چچا زاد سے پوچھی کیا مسئلہ ہے، کچھ گھبرا گئے ہیں یہ۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، تو کہا کہ خوش ہو جاؤ، تم کو تو وہ پیغمبر یعنی وہ رسول اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یعنی دیگر انبیاء کے پاس آتا تھا، آج سے تم اللہ کے نبی بن چکے ہو۔ اور کہا کہ کاش میں کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت، کون؟ ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو گئے تھے، کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم کے لوگ تم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا، او مخرجیہم، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی ایک تو تعجب اس بات پر تھا کہ میں تو ایک اچھا انسان ان کے بیچ میں ہوں نا، دوسرا میرے وطن سے نکال دیں گے، او مخرجیہم، کیا وہ مجھ کو میرے وطن سے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، جس نے بھی ایسی بات کہی ہے، جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکہ سے آپ کو نکلنا پڑا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے،
تو آپ پلٹ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے. کہا کہ اے مکہ تو میرے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے, زمین کی سب سے مقدس جگہ ہے, اگر یہ لوگ مجھ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیے ہوتے تو میں یہاں سے کبھی نہیں نکلتا. اور اسی بنیاد پر, اسی محبت کی بنیاد پر ابھی قریب میں دنیا کے بالخصوص اردو عربی دنیا کے بہت بڑے عالم عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد القہار صاحب کے ساتھی تھے, وہ ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا. مکہ میں تھے, ہندوستان کے مکہ میں رہتے تھے, مکہ چھوڑ کے کبھی وہ کہیں نہیں گئے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اسی بنیاد پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مکہ والے مجھ کو نہیں نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا, اسی بنیاد پر میں بھی مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا. اور مکہ میں ان کا انتقال بھی ہوا, یعنی وہ جو عالم صاحب کا میں بتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے مجبوری میں, تو کہا کہ مکہ تو محبوب ترین جگہ ہے, مکہ والے اگر نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا. مکہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی, بخار آ گیا. خاص طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے حدیث میں صحیح بخاری میں. تو وہ بخار میں کچھ باتیں ان لوگوں نے کہا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. ایک دعا کی ہے آپ نے. وطن سے محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج جو لوگ سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں ان تک ہم یہ سندیش پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وطن سے محبت ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ او اشد. اے اللہ جتنی محبت مکہ سے ہم کو تھی اتنی بلکہ اس سے زیادہ محبت ہم کو مدینہ سے دے دے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے اللہ جتنی محبت ہم مکہ سے کرتے تھے اس سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کے لیے ڈال دے. اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا. اے اللہ ہمارے ساع میں ہمارے مد, یہ دونوں ناپ ہیں, کہا کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. وصححا لنا, ہمارے لیے مدینہ کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دے, یہاں پر ہم سکون سے رہیں. اور ورنقل حماہا الی الجحفہ, اللہ اس کے بخار کو جحفہ ایک علاقہ تھا اس کی طرف منتقل کر دے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا کہ بڑے پراگندہ بال والی, بال بکھرے ہوئے ایک عورت ہے اور وہ مدینہ سے نکل کر جحفہ کی طرف جا رہی ہے. تو آپ نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہاں کی جو گندگی یا بخار وغیرہ تھا وہ سب کے سب اللہ نے یہاں سے دور کر دیا. تو یاد رکھیے یہ وطن کی محبت نبی نے ہم کو سکھایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی مدینہ کے لیے کہ اللہ جتنی مکہ سے محبت تھی اس سے زیادہ محبت ہم کو مدینہ سے دے دے. اسی محبت کی بنیاد پر ہندوستان میں علماء نے, عوام نے انگریز کو روکنے کی بھی کوشش کی, اور جب وہ مسلط ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے بھگانے کی بھی پوری کوشش کی. مسلط ہونے سے پہلے جو لوگوں نے کوشش کی ہے انگریزوں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے, اس میں علماء کا خاص طور سے بڑا اہم ترین کردار ہے. فتویٰ دیا, جہاد کیا باقاعدہ انگریزوں کے خلاف. اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جو جہاد کیا ہے وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ انگریزوں کو کھدیر سکتے تھے ہندوستان سے, لیکن عین اسی وقت میں میر جعفر, میر صادق جیسے غدار لوگوں نے, قوم کے غداروں نے انگریزوں سے مل کر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید ہونے کے لیے مجبور کر دیا. یعنی وہ انہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی, وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کروں, لیکن ان غداروں نے انگریزوں سے مل کر, انگریزوں نے کوشش کیا تھا, ڈیوائیڈ اینڈ رول, لوگوں کو تقسیم کرو, آپس میں بانٹو اور حکومت کرو. وہی چل رہا ہے آج بھی. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نفرتوں کے بیچ میں ہم حکومت کریں, لیکن یاد رکھنا چاہیے کفر کی بنیاد پر, یعنی اگر کوئی انسان اللہ کو, اپنے مالک کو نہ مانے اور حکومت کرے اس کی حکومت چل سکتی ہے, لیکن ظلم کے ساتھ, اتیاچار کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. ٹیپو سلطان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ پالیسی اپنا کر کچھ غداروں کو, قوم کے غداروں کو اپنا لیا کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے, تم کو حکومت دیں گے, اور جب کام بن گیا تو ان کو بھی ہکال دیا, ان کو بھی مار ڈالا. لیکن ٹیپو سلطان کے ساتھ, میں آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں خاص طور سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان نے جس ہمت کے ساتھ مقابلہ انگریزوں کا کیا ہے, اور انگریز جانتے تھے کہ یہ شیر ہے, اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے, کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی موت سے اچھا ہے کہ ایک دن شیر کی طرح زندگی گزارو. گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور اسی شیر کے انداز میں دلیری اور بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. اور جس وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تھے, ان کی لاش زمین پر گری تھی, تو جنرل ہارس جو اس وقت انگریزوں کا جو جنرل تھا, اس کو جب یہ خبر ملی کہ ٹیپو سلطان کو مار دیا گیا ہے, تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے.
یہ قربانی ہے ہماری، یہ ہماری قوم کی، ہمارے رہنماؤں کی قربانی ہے کہ ایک انسان کی موت پر پورے ملک کے قبضے کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا مقام کیا ہوگا، کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے دشمنوں کا، انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ وہ دشمن صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، وہ ملک کے دشمن تھے، ہندوستان کے ہر بسنے والے کے دشمن تھے، ان کو غلام بنا رہے تھے۔ ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹیپو سلطان نے اپنی جان دی ہے، اور جس جان کے جانے کے بعد دشمن کو یقین ہو گیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے باوجود پھر علماء کرام نے اور عوام نے، اور یہ بات ہم اپنی زبان سے نہیں، ڈاکٹر تارا چند نے یہ کتاب جب لکھی ہے ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے، اس میں بھی اس بات کو لکھا ہے، مسلمانوں کے تقریباً 5 لاکھ علماء اور عوام جو ہیں، ان لوگوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی جانوں کی قربانی دی، خالی مال کی قربانی نہیں دی ہے، جان کی قربانی دی ہے۔ اور ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے خود اس بات کو پورے بڑے ایک مجمع میں، ایک جلسے میں اعلان کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پورے ملک کی قربانی ایک طرف ہے، اور اکیلے علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک محلہ تھا، پٹنہ جو بہار کا ایک شہر ہے، راجدھانی ہے پٹنہ کا ایک محلہ تھا عظیم آباد، صادق پور، اسی وہ علاقہ جو ہے، اس علاقے کے علماء اور عوام نے، بالخصوص بڑے بڑے علماء تھے وہاں پر، ان علماء نے جو قربانی دی ہے، تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس بات کا اقرار کیا، اور بڑے مجمع کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کی قربانیاں ایک طرف اور اکیلے علماء صادق پور کی قربانیاں ایک طرف رکھی جائیں گی، تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری پڑیں گی۔ یہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ مسلمانوں نے دی ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد علماء اور عوام اہل حدیث کی ہے۔ اس لیے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ جانے والے تھے وہ چلے گئے، ہمارے آبا و اجداد یہاں رکے تھے، ہم یہاں رہیں گے، اور ہماری موت بھی انشاءاللہ یہیں آئے گی، اور یا پھر اللہ رب العالمین کو منظور ہو تو مکہ مدینہ میں اللہ موت دے، ورنہ ہمارا وطن ہے، ہم یہاں مریں گے، یہاں سے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو نفرت نہیں ہے، اسلام نفرت کرنا نہیں سکھاتا، مسلمان تو نفرت کے بجائے محبت کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہم سب مل کر رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہندوستان کی آزادی کے وقت کی بات سوچیں، سب نے مل کر ملک کو آزاد کرایا ہے، وہیں پر مولانا آزاد ہیں، وہیں پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، وہیں گاندھی جی ہیں، وہیں مولانا ولایت علی ہیں، وہیں مولانا محمد علی جوہر ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہیں پر بھگت سنگھ ہیں، وہیں اشفاق اللہ خان ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو سب ساتھ میں مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دیے ہیں، اور محبت کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، جینا چاہے تو جی سکتے ہیں، لیکن برا ہو اس گندی راجنیتی کا جنہوں نے ہندو مسلمان میں تقسیم کر کے ہمارے ملک کے امن کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارا گاؤں بڑے سکون اور امن والا ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے شہر کے، ہمارے گاؤں اور ہمارے ملک کے امن کو برقرار رکھے، ہمیں محبت کے ساتھ جینے کی توفیق دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، امن یعنی سکون سے ہم رہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے ہیں تو دوسرے سال سے جنگ شروع ہوئی، اور 3-4 جنگیں ہوئی ہیں سن 6 ہجری تک، 4 جنگیں، اور ان جنگوں اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے چلیں گے۔ جب حدیبیہ پہنچے ہیں تو مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ نے آ کر روک دیا، کہا نہیں اس سال آپ نہیں جا سکتے۔ صلح ہوئی، پھر صلح میں کیا طے ہوا؟ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اور صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے، کوئی ہتھیار ساتھ میں نہیں لائیں گے، صرف سفر کا ہتھیار رہے گا، 3 دن رہیں گے مکہ میں، 3 دن کے بعد واپس نکل جائیں گے۔ ہمارا کوئی آدمی اگر تمہارے پاس جائے گا تو واپس کرو گے، تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مکہ والوں کی شرائط تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں مان لی۔ صحابہ اکرام بڑے غصے میں تھے کہ اتنا دب کر ہم نے صلح کیے، 313 تھے تو مقابلہ کیا، 1400 کی تعداد ہے، پھر ہم مقابلہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ طے کر یعنی صلح لکھ لی، حضرت عمر بڑے غصے میں تھے، جذباتی آدمی تھے۔ ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ کہا انا نبی اللہ، کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں۔ چلے گئے واپس، ابو بکر چین نہیں پڑی، قرار نہیں آیا، ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا کہ ابو بکر ہم اتنا دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یا پہلے ان کے پاس گئے تو کہا کہ انہو نبی اللہ، عمر تم زیادہ مت بتاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے نبی نے جو صلح کی ہے ہم تو ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے نا. تو جب صلح ہو گئی صحابہ کرام غم کی حالت میں کہ ہم اتنا دب کر صلح کیوں کیے ہیں, لیکن جب وہاں سے لوٹے تو اللہ نے قرآن نازل کیا, قرآن کی سورہ نازل کیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت عطا کیا ہے, کھلی ہوئی فتح عطا کیا ہے. یہ پیغام ہے کہ جنگ جو ہے اصل مسئلے کا حل نہیں ہے, بلکہ محبت کے ساتھ امن کے ساتھ ہم رہیں اپنے ملک میں, یہ اصل چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو میثاق مدینہ طے کیا گیا تھا. کیا طے ہوا تھا؟ جو آج پوری دنیا کا جو قانون ہے, اس دنیا کے قانون کو جو بنایا گیا ہے, جو آپس میں سارے ممالک مل کر جو قانون کو مانتے ہیں, اس قانون کے اندر بہت ساری شق جو ہیں وہ میثاق مدینہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں یہودی بھی تھے, دوسری قوم کے لوگ بھی تھے. آپ نے طے کیا کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے, یہ ہماری ایک ریاست ایک حکومت رہے گی, ہم سب مل کر یہاں رہیں گے, امن کے ساتھ رہیں گے. ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی جنگ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں گے, اگر کوئی ہمارے اوپر ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے, محبت کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد میثاق مدینہ طے کیا تھا. اللہ کے بندو, سندیش اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم ایک اپنی آپ کو سمجھیں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں. آپ کو جو بزرگ لوگ ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ جو وہ کچھ سالوں پہلے محبت کا عالم یہ تھا کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان بچے کو دیکھے کوئی غلطی کر رہا تو اس کو ٹوک دے, مار دے. کوئی مسلمان دیکھے کسی غیر مسلم کے بچے کو تو اس کو سزا دے دے, اس کو گھر تک پہنچا دے. آج اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً اس میں ہندو مسلم کے معاملے بن جاتے ہیں. لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہیے, ہمارے بچے, قوم کے بچے, ہم ان سب کی نگرانی کریں اور محبت کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں. آپ کو گنگا جمنی تہذیب جو آپ سنتے ہیں, یعنی مل جل کر رہنا, اس کی ایک مثال خود ہمارے گاؤں میں ہے. جب یہاں پر یہ پٹیل صاحب کے بنگلے میں جب اسکول چلتا تھا, وہ رجسٹر آج بھی اسکول میں موجود ہے, کوئی جا کر دیکھے, میں نے اس کی فوٹو بھی لیا تھا. وہیں پر لکھا ہے محمد اسحاق, حاضری رجسٹر میں بچوں کا نام محمد اسحاق, اس کے نیچے لکھا ہے گنگا رام, اس کے آگے لکھا ہے طاہرہ بھی, اس کے آگے لکھا ہے لکشمی بائی. یعنی اس طرح کے نام, یہ محمد اسحاق اور گنگا رام تو مجھے نام یاد ہے, اور بھی جو نام تھے نیچے, جو وہی مسلم نام لکھا وہی غیر مسلم نام لکھا. یعنی سارے بچے گاؤں کے اردو اسکول میں پڑھتے تھے, گاؤں کے کچھ لوگ اردو اسکول میں پڑھ کر ٹیچر بھی بنے. یہ گنگا جمنی تہذیب کی جو ہے یہ مثال ہے. یہ محبت کے ساتھ آج بھی ہم رہ سکتے ہیں. اللہ کے بندو, ہماری یہ جو خالی قوم یوم آزادی, یہ سوتنترتا دیوس جو خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک بار خوشی منا لیں, نہیں, بلکہ یہ ہم یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا سندیش ہے, اسلام کا پیغام ہے. اور آج جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا, ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی, اگر آپ کو قرآن دیکھیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے انسانوں, اللہ سے, اس پالنہار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر دنیا میں بہت سارے مرد اور عورت بنایا. یہ محبت کا پیغام تو قرآن بھی دے رہا ہے. بھائی اپنا آپ کا مذہب ہے, ہمارا اپنا مذہب ہے, سب کے اپنے مذاہب ہیں, رہیں اپنے دین پر عمل کریں, ہندوستان کا قانون اجازت دیتا ہے, لیکن اس کو نفرت کی بنیاد نہ بنائیں. آپ کسی کو سمجھائیں, اچھی بات ہے, غلط بات بتائیں, اچھی بات بتائیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن آپ اس کو نفرت کی بنیاد نہ بنا کر محبت کے ساتھ بھی تو ہم رہ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے, ہندوستان کی آزادی میں سب نے مل کر کام کیا ہے, اور احترام کتنا تھا لوگوں کے بیچ میں. مولانا ظہیر الدین رحمانی رحمت اللہ علیہ, عمر آباد, دارالسلام عمر آباد کے استاد, انتقال ہو گیا کچھ سال پہلے, بزرگ استاد تھے وہ. انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے, مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ سے میری آخری ملاقات. وہ دہلی گئے, جوانی کی عمر تھی, تو کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک حاجی فیملی تھی, حاجی محمد صالح صاحب, ان کے ذریعے سے کئی مرتبہ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں آخری ملاقات جب ان سے ہوئی تھی تو صبح صبح جب ان کی کوٹھی پہ پہنچے, جب وہ ہندوستان کے, آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے, یعنی شکچھا منتری, ہندوستان کے پہلے شکچھا منتری. مسلمانوں, اس کا میں پیغام ہے کہ ہندوستان کے پہلے شکچھا منتری مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. کہہ رہے ہیں مولانا ظہیر الدین صاحب کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر پہنچے, اجازت ملی, اندر گئے, کوٹھی میں بیٹھے, تو ان کے جو آفس تھا, ملاقات ہوئی. انہوں نے حاجی محمد صالح صاحب سے ملاقات کی, پھر میری طرف متوجہ, مجھ سے بھی کچھ باتیں کی. اسی بیچ میں ان کا جو پی اے تھا, اس نے آ کر خبر دیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب آ رہے ہیں, کچھ ضروری میٹنگ کرنا ہے. کون ہے پنڈت جواہر لال نہرو؟ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں, اور مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں. کہتے ہیں جب ان کی آنے کی خبر ہوئی تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بات چیت چل رہی تھی.
اسی بیچ میں ادھر خبر آئی ہے، اور مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی آمد کی ایک چیز انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہم بیٹھے تھے تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، گورا رنگ، روبدار چہرہ، بغیر ٹوپی کا سر، کھلا سر آئے تھے، اور کھدر کا کرتا پہنے تھے، کلی دار کرتا اور علی گڑھ کا پیجامہ، یعنی ایسی روبدار شخصیت کے ساتھ وہ نمودار ہوئے اور اپنی خاص کرسی پر بیٹھے۔ ان کے الفاظ ہیں، یہ تھے ہندوستان، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم۔ اب یہ بیٹھے، بات چیت ہوئی، جب پنڈت جی کے آنے کی خبر ملی تو ان کے الفاظ ہیں مولانا ظہیر الدین رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جب پنڈت جی آئے تو بغیر بتائے آ کر ہاتھ باندھ کر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور تقریباً 1 منٹ کے بعد انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ ارے میاں بیٹھتے کیوں نہیں، کھڑے کیوں ہو؟ کس کو بول رہے ہیں؟ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو بول رہے ہیں، وزیر اعظم کو بول رہے ہیں کہ میاں بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ کون بول رہے ہیں؟ وزیر تعلیم۔ اب سوچئے، یہ ان لوگوں نے مل کر ملک کو آزاد کیا تھا، ان کو معلوم تھا ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا۔ پنڈت جی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حاجی صاحب سے بولے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھنا، میں ابھی آ رہا ہوں پنڈت جی سے ملاقات کر کے، اور پنڈت جی کو ایک طرف دوسرے کمرے، یعنی وزیر اعظم کو دوسرے کمرے میں لے کر گئے۔ 15 منٹ تک بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہ چلے گئے، اور پھر ہم سے ملاقات ہوئی، چائے پی کر ہم کو رخصت کرائے۔ تو یہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر تعلیم، یہ ایک ہندو ہے، ایک مسلم ہے، لیکن کتنی محبت کے ساتھ، کتنے احترام کے ساتھ وزیر اعظم آ کر کھڑے ہیں شکشا منتری کے سامنے، اور شکشا منتری تھوڑی دیر کے بعد جب متوجہ ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے کیوں، بیٹھیے ذرا۔ یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں، نفرت نے کتنی لوگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے ملک کے یہ رہنما جو چلے گئے دنیا سے، ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ خالی ملک آزاد کر کے نہیں دیے ہیں ہم کو، بلکہ آزاد کرنے کے بعد رہنا کیسے ہے وہ بھی سکھا کر گئے ہیں۔ میں کتاب پڑھا تھا، نام بھول گیا، مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر جامع مسجد دلی کے بالکل سامنے ہے، باہر صحن کے سیڑھیوں سے آپ اتریں گے تو سامنے وہاں پر قبر ہے ان کی۔ تو وہ جنہوں نے وہ لکھا ہے واقعہ، انہوں نے بتایا کہ 1964 میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 22 جنوری 1958 کو، اور دیکھیے بننا ہے تو کچھ ایسا بنے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمہ جہت شخصیت تھے، اور آزادی کے لیے لکھا بھی، بولے بھی، جیل خانے میں بھی برسوں، کئی سال، مختلف مدتوں کو جوڑیں گے تو کئی سال جیل میں رہے، کئی قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانی کے ساتھ ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس ایسا مقام اپنے آپ کا بنائیں کہ مولانا آزاد کا جب انتقال ہوا تو ان کو فالج کا اثر ہوا تھا، فالج کا اٹیک آیا، اور 3 دن تک ہندوستان کے بڑے بڑے اخبار رات میں 12 بجے ریلیز ہوتے تھے، لیکن ان کو تاخیر سے ریلیز کیا جاتا تھا کہ شاید وزیر تعلیم کی، مولانا آزاد کی کہیں وفات کی خبر آئے تو سب سے پہلے ہم اس کو چھاپ کر لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی ایسی عظیم شخصیت کے جس کی خاطر ملک کے اخبار رک رہے ہیں۔ جب مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کیا گیا، کب کیا گیا ہے؟ 22 جنوری 1958 میں، 6 سال بعد، 1964 میں 6 سال بعد وہ لکھنے والوں نے، واقعہ لکھنے والوں نے لکھا کہ مولانا آزاد کی قبر کے پاس ایک عورت رو کر، کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے، مولانا آزاد کی مغفرت کی دعا کر رہی۔ کہاں؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس۔ تو اس نے، وہ جو واقعہ بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے، میں نے پوچھا اس سے کہ تمہاری مولانا آزاد سے کیا رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں کھڑے ہو کر، اتنے سال ہو گئے لیکن محبت کا یہ عالم کہ ابھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہو؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے، جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا تھا، تقسیم کے بعد جو بھگدڑ مچی تھی، میرے شوہر بھی فوت ہو گئے، میرے بچے بھی ختم ہو گئے، میں اکیلی بچی تھی، تو میری طرح بہت سے لوگ تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ سارے لوگ آ کر مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھی میں رکے تھے، ان کے گھر میں آ کر رکے تھے، اور ان کے گھر میں رکے، انہوں نے باقاعدہ سب کی مہمان نوازی کرا دی، کئی دن تک جتنے لوگ رکے تھے سب کی مہمان نوازی کی، سب کے کھانے پینے کا انتظام کیے، اور جب سارے لوگ امن و سکون ہو گیا، سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پر چلے گئے، تو کہتی ہیں میں اکیلی بچی تھی۔ تو مولانا آزاد ایک دن مجھ سے پوچھے کہ سب گئے، آپ کیوں رکی ہوئی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے اب دنیا میں کس کے پاس جاؤں؟ تو باقاعدہ ایک گھر بنا کر دیے، اور گھر یہ کب بنائے؟ ہندوستان کی تقسیم کے بعد،
یہ بھگدڑ میں جو معاملہ ہوا اس کے بعد جب تقسیم کے بعد سے لے کر کئی سال تک گھر بنا کر دیے, کہا کہ تم یہاں رہو اور تمہارے راشن کا انتظام بھی ہم کریں گے. کہتی ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی تاریخ چوکی ہو. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پورے مہینے کا غلہ میرے گھر پہنچ جاتا تھا اور باقاعدہ پابندی سے آتا تھا. مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کچھ دن تک یہ سلسلہ ختم ہو گیا, یہ بند ہو گیا. اب معاملہ کیونکہ ان کے پاس تھا. جب پنڈت جواہر لال نہرو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد گھر کی تلاشی لینے کی بات کہی اور گھر کے لوگوں جو بھی تھے ان سے کہا کہ مولانا کی جو خاص چیزیں ہوں ان کو لے کر آؤ. تو اس میں ایک ڈائری نکلی, اس ڈائری کے اندر لسٹ بنی ہوئی تھی کہ کس کس کے انسان کس کو کن کن گھروں کے اندر مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ راشن بھیجا کرتے تھے. اور اس لسٹ کو دیکھ کر پنڈت جواہر لال نہرو نے پھر سے وہ لسٹ کو جاری کیا, اور یہ وہ عورت ہے, یہ مسلمان ہے اور پرائم منسٹر کون ہے, ہندو ہیں. لیکن محبت یہ ہے, احترام یہ, اور کیا ضرورت تھی مولانا آزاد گئے دنیا سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں, بلکہ ان کے گھر سے وہ پوچھ کر سامان, ان کو ہو سکتا ہے معلوم ہوگا نا یہ چیزیں کہ مولانا آزاد اس طرح کے کام کرتے تھے. تو اس عورت نے بتایا کہ وہ جو سلسلہ مولانا آزاد نے شروع کیا تھا آج تک وہ سلسلہ جاری ہے, اور اسی احسان کا بدلہ وہ چکا رہی تھی کہ وفات کے 8-6 سال کے بعد, سوچو کتنی اولادیں ہیں جو اولاد بھی ایسا نہیں کرتی ہیں, 6 سال بعد قبر میں کھڑے ہو کر وہ مغفرت کی دعا کر رہی ہے. تو میں آپ کو یہ پیغام, یہ سندیش دینا چاہتا ہوں, ہمارے رہنماؤں نے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو, ہمیں خالی ملک آزاد کر کے نہیں دیا ہے, ہمیں چین سے, امن سے, محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے اچھے انداز میں رہ کر اپنی زندگی گزارنے کا سبق بھی دیا ہے. اور ہم یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آزاد ہندوستان میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی تجارتوں کو بڑھائیں, اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں, جس قدر ہو سکتا ہے پڑھیں. خالی نوکر بننے کے لیے, نوکری نہیں ملتی اس لیے نہیں پڑھتے, کچھ اچھا بننے کی بھی تو سوچو, پڑھو نا. آپ پڑھیں گے تو ایک اچھے ناگرک آپ ملک کے ہوں گے. آپ خوب پڑھیے, خوب بڑھیے, اس میں ہماری کامیابی ہے. اور ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس آزاد ہندوستان میں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے. اس سے پہلے کہ آزادی چھنے, کوئی مشکل نہیں ہے, ایسے وقت بھی آ سکتے ہیں. اس آزادی کو چھیننے سے پہلے ہم اپنے دین کے مطابق بھی اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. نمازوں میں کوئی پابندی نہیں ہے, نماز کی پابندی کریں. نماز پر پابندی نہیں ہے, پڑھنے پر آپ پڑھیں, آپ پابندی سے نماز کا اہتمام کریں. ہر چیز کا خیال رکھیں اور ایک بہترین شہری بن کر اپنے ملک کو محبت کے ساتھ, امن کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو جیسے ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دیا, ہم بھی اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین امن کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمیں اپنے ملک میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گاؤں, ہمارے شہر, ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو ہمیشہ قائم رکھے. ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے, جیون بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.